इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। जी शुरू करें सिस्टर्स के क्वेश्चंस। अली भाई चैट बॉक्स से सिस्टर का पहला सवाल है कि डॉक्टर फतह हाशमी के मुताबिक ये दिलेरी नहीं है कि हम अपना मिलना लोगों से कम कर दें, बल्कि दिलेरी ये है कि हम उन्हीं में बैठें, जली कड़ी सुने और सब्र करें, इसका ज्यादा अजर है बजाय कि ना मिलने से। क्या ये सही है? जहां पर मिलना है वहां तो मिलना चाहिए ना। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहबा ने ये नहीं कहा कि आप दुनिया में लोगों को ढूंढ ढूंढ के मिलना शुरू कर दें, ये तो उन्होंने बात की नहीं होगी। कता ताल्लुकी के खिलाफ वो बोल रही होंगी। बिल्कुल ठीक है, कता ताल्लुकी तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। अरे भाई नेक्स्ट वाला है कि शादी के बाद वलीमा के लिए मियाँ बीवी का बीच फिजिकल रिलेशन लाजमी है क्या? प्लीज वजाहत कर दें। नहीं, लाजमी नहीं है, रुश्ती होना लाजमी है। रुश्ती हो गई है, रिलेशनशिप कायम हो या ना हो, वलीमा उससे अगले दिन हो जाना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कि जिन रिश्तेदारों को हम ज़कात देते हैं उन्हें हम बिना सवाब की नीयत से इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं क्या? और देने से पहले क्या उन्हें बताना होगा कि ये इंटरेस्ट के पैसे हैं? नहीं, ना तो ज़कात देने के लिए बताना है और ना इसके लिए बताना है, ये तो उन्हें ज़लील करना है ना। बताना तो होता नहीं है, बताना आपने अल्लाह को है, उसको बताने की जरूरत ही कोई नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कि सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? मेरा किसी भी लिहाज से कंट्रोल नहीं है खुद पर। अब पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल के लिए ट्राई एंड ट्राई अगेन करना पड़ेगा, अच्छी सोबत में रहना पड़ेगा, कुरान के साथ शगफ रखना होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इस्तिकामत नसीब हो जाएगी। एक दिन में नहीं हासिल होगी। इनिशियली तो ये करें ना कि गुनाहों से बचें और फराइज पर पाबंदी इख्तियार करें, बाकी सारी चीजें जो है वो सानवी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कि नापाकी की हालत में रोजा रखना, नमाज भी ना पढ़ना और नापाकी की हालत में ही रोजा इफ्तार करने से क्या रोजे का फर्ज अदा हो जाएगा? जी रोजा तो अदा हो जाएगा। नेक्स्ट। अरबी नेक्स्ट वाला कि क्या कुरान को समझने के लिए अरबी सीखना जरूरी है? अरबी सीखना उस शख्स के लिए तो जरूरी है कि जिसके पास उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कुरान मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है फिर तो उसे सीखना पड़ेगा, और ये मसला आज के दौर में तो हल हो चुका है। ऑलमोस्ट दुनिया की हर बड़ी जुबान में तर्जुमा अवेलेबल है। लिहाजा इन शॉर्ट ये कि आज के दौर में अरबी को एज ए लैंग्वेज सीख कर डायरेक्ट उससे कुरान का तर्जुमा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप कर भी लेंगे तो वो किसी काम का नहीं। उसकी वजह यह है कि उलमा तो आपके तर्जुमे को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे कि हमारे बड़े उलमा ने जो तर्जुमा किया है वो कुरान का सही तर्जुमा है। तो ठीक है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डायरेक्ट बड़े उलमा के तराजिम पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और पैरेलल में शौकिया अरबी जरूर सीखते जाएं। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कि आजकल ये मैसेज चल रहा है कि जो शख्स सबसे पहले रमजान की किसी को खबर देगा वो जन्नत में जाएगा, और ये बात नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से मनसूब करके शेयर की जा रही है। क्या ये दुरुस्त है? हमारे इल्म में तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। खुशखबरी देने से किधर जन्नत मिल जाती है भाई। नेक्स्ट। ऐसा लगे मेरा रिश्ता जिससे तय हुआ है वो सीरत में अच्छा, सूरत में कम है, बाकी हर लिहाज से कोई कमी नहीं, अल्लाह पर भरोसा है मुझे। मेरा दिल थोड़ा बुझा सा महसूस कर रहा है। लड़की हूँ, आप समझ सकते हैं, आइडियल सोचे होते हैं, थोड़ी रहनुमाई कर दें। वो बात जी, आइडियल तो निरी मुसीबतें हैं। लड़कियों के लिए जो आइडियल लड़के हैं शक्ल वाले वो अजाब है, और लड़कों के लिए लड़कियां अजाब है। असल चीज किरदार है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आपके लिए मुस्तकबिल में आफियत वाला मामला करे। नेक्स्ट। अगर कोई अपनी महाना सैलरी से अल्लाह की राह में ज़कात की नीयत से 2.5% या उससे ज्यादा खर्चा करता रहे, और क्या साल के बाद उसको ज़कात देनी होगी? नहीं, ज़कात की नीयत से कर रहा है तो ज़ाहिर कोई हिसाब किताब तो करेगा ना। इस तरह तो नहीं ना 2.5% के एतबार से वो देता जा रहा है और उसके पास बाकी एसेट्स भी मौजूद है। साल में एक दफा उसने हिसाब तो लगाना है कि मेरे पास टोटल माल इतना है और उसकी इतनी ज़कात बनती है। वो फिर एंड पे कैलकुलेट करे तो ठीक है, साथ साथ निकालता जाए। उसकी मर्जी, एडवांस भी निकाल सकता है, हर महीने भी निकाल सकता है, लेकिन कैलकुलेट तो करनी है ना। जुबानी कलामी तो नहीं होगा। जब तक आप कैलकुलेट ही नहीं करेंगे आपके पास सोना कितना है, जरूरियात असलिया से बढ़कर एसेट्स कितने हैं, उन सब की कैलकुलेशन करने के बाद ज़कात निकाली जाएगी ना। तो कैलकुलेट तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। रहा ये मामला कि ज़कात आपने साल बाद इकट्ठी निकालनी है या पूरे साल में डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जिस तरह मर्जी निकालें। पूरे साल में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, हर महीने भी निकाल सकते हैं, वो आपको जिस तरह आसानी है। बस उतनी रकम आपने अल्लाह की राह में सदका करनी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला है कि हमारे पाकिस्तान में जुमा की छुट्टी होनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमने तो जुमे की छुट्टी भी अवेल की भी है अपनी कॉलेज
ایون یونیورسٹی کی لائف کے اندر بھی یونیورسٹی میں بھی جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی, اور پھر یونیورسٹی میں ہی ہم غالباً سیکنڈ ایئر میں تھے یا تھرڈ ایئر میں, تو پھر یہ اتوار کی چھٹی والا معاملہ ہو گیا تھا. اور میرا ان دنوں شاید یہ 98 کے جو دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد سے جب پاکستان پہ سینکشن لگی تو یہ جمعے کی چھٹی ختم کی گئی تھی. میں تو اس آدمی ہوں کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے, اسلام میں تو جمعے کی چھٹی کوئی نہیں ہے. سورہ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کی نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو, اور اسی صورت میں آیا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو کاروبار ترک کر کے مسجد میں آ جاؤ. تو قرآن کی روح سے تو جمعے کے دن آپ کو کاروبار کرنا چاہیے. پتہ نہیں اسے اسلامی چھٹی کیسے بنا دیا. سعودی عرب میں تھی, اللہ کا شکر ہوا انہوں نے بھی عرصے دراز سے اس کو ختم کر دیا, اور وہ تو افورڈ بھی کر سکتے تھے, ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا, ان کی تو اکانومی بہت مضبوط ہے, پاکستان تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو جمعے کی چھٹی تو ہونی نہیں چاہیے, بالکل جمعے کی چھٹی قرآن کی روح سے تو نہیں بنتی ہے. باقی ہم نے برکات دیکھی ہیں جمعے کی چھٹی ختم ہونے کی, کہ ایٹ لیسٹ لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں شادیاں جمعے کے دن ہوا کرتی تھیں, اور کئی لوگوں کے جمعے کی نماز رہ جاتی تھی, اینڈ اس ٹائم کے اوپر کھانا کھل جاتا تھا جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تھا. اسی طریقے سے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, آفیسز میں لوگ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی تو گھر میں سوئے رہتے تھے, جمعے کی نماز رہ جاتی تھی. جب سے ورکنگ ہوا تو ظاہر ہے وہ آفس میں, اسکول میں, کالج میں ٹیچرز جو ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے تھے وہ باقیوں کو بھی مسجد میں لے جاتے تھے. تو یونیورسٹی میں تو ہم نے خود آبزرو کیا, ہم نے جمعے کی چھٹی والے جمعے بھی پڑھے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں, اور جب جمعے کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ جمعے بھی پڑھے ہیں. جب ختم ہوئی تو جمعے کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی تھی, کیونکہ جو لوگ کلاس پڑھنے کے لیے آئے ہوتے تھے اب انہیں کام کرنے کو تو کوئی نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی جمعے کا وقفہ ہوتا تھا تو سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے کہ جمعے کی چھٹی ختم کی گئی ہے. نیکسٹ. جی عربی نئے سوال کے موضوع پر مسح کرنے کی حد ایک دن اور رات ہے یا 24 گھنٹے؟ جی 24 گھنٹے, 24 گھنٹے آپ نے جو وضو کر کے پہنا اس کے بعد 24 گھنٹے تک. یہ ہے مقیم کے لیے, مسافر کے لیے 72 آورز ہے, 3 دن 3 رات. اب ظاہر اسلام میں 24 گھنٹے اس زمانے میں تو گھنٹوں والا معاملہ نہیں تھا نا, تو ایک دن ایک رات ہی اسے کہا جاتا تھا. نیکسٹ. جی عربی سوال ہے کہ میرے ابو نے مہر کی رقم ادا نہیں کی تھی, میری امی کا انتقال ہو چکا ہے, اب کیا کیا جائے؟ کیا مہر کی رقم جو طے تھی تو وہی وراثت ہوگی یا اس رقم کا آج کا مارکیٹ ویلیو نکالنا ہوگا؟ بھئی آپ کی امی نے اگر ابو سے نہیں لی ہے تو آپ بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہو سکتا ہے آپ کی امی نے معاف کر دی ہو, تو اس چکر میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کے ابو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دینی تھی, ڈیو تھی اور میری کمٹمنٹ تھی, تو ٹھیک ہے, پھر وہ ان کی ملکیت ہے اور وہ وراثت میں ٹرانسفر ہوگی. یہ آپ اپنے ابو سے پوچھیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں قربانی کروا رہے ہیں تو کیا دونوں اپنے نام کے ساتھ اپنے بچوں کے نام کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ بچوں کے بیچ میں کور ہوگی نا جی, بالکل نیت ہے, کریں. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہے نا, تو اب خاندان کی طرف سے 2 قربانیاں ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ گھر میں برکت اور سنت کے لیے بلی ہی رکھ سکتے ہیں یا بلا بھی رکھا جا سکتا ہے؟ سنت مطلب مجھے نہیں سمجھ رہی کہ برکت اور سنت آپ نے اس کو کس طرح ریلیٹ کیا ہے. برکت کے لیے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں ادا کرو, نفلی نمازوں کا. مردوں کے لیے حکم ہے کہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے, یہ ہے. باقی یہ تو ذمہ داری ہے اور یہ ایک مشکل کام ہے, میں تو مشورہ دوں گا نہ بلی پالے نہ بلا پالے. نیکسٹ. سوال ہے کہ علی بھائی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آج تک کتنے روزے چھوڑے ہیں اور کتنے قسمیں توڑی ہیں, مگر مجھے اب افسوس ہے اس پر. اب میں اس کا فدیہ کیسے اور کتنا ادا کروں؟ بس توبہ کریں اور موٹا موٹا حساب لگا لیں, ایگزیکٹلی نہ لگائیں لیکن موٹا موٹا حساب لگائیں, اس اعتبار سے اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں. نیکسٹ. اصل کیا دادا دادی نانا نانی کے بھائی سے پردہ کرنا چاہیے؟ جی بنے گا, ظاہر ہے ان سے بھی پردہ بنے گا. نیکسٹ. سوال ہے کہ علی بھائی میری یہ دوبارہ پڑھیں, یہ سوال کیا تھا؟ دادی دادا, یہ جو اس سے پہلے تھا دادی دادا نانا نانی, یہ ابھی میں نے یہ جو کزن سے دادا دادی اور نانا نانی کے جو بھائی ہوتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں پردہ کرنا چاہیے, ان کے بھائی. دادی کا جو بھائی ہے, جی دادی کا بھائی اور نانا کا بھائی, اور نہیں اس سے تو نہیں بنے گا, ظاہر ہے نہیں, ان سے کیوں بنے گا؟ کیونکہ جو بھتیجی ہے یا بھانجی ہے وہ حقیقی اولاد کے حکم میں ہی داخل ہے. تو اب یہ جو لڑکا یا لڑکی ہے اس کے ماں باپ تو دادی کے جو بھائی ہیں ان کے لیے تو وہ ان کے بھتیجے اور بھانجے لگیں گے نا, اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ ان کے لیے اولاد کی مانند ہے, پردہ نہیں ہوگا.
नेक्स्ट, हाँ कजन शजन हो, अगर दादी के बाद का अमूमन वो दादी के कजन को भी दादा ही कह रहे होते हैं ना, और नानी के कजन को भी नानी ही कह रहे होते हैं ना, उनका मामला एक डिफरेंट है। जो हकीकी उनके हैं वो तो आपके समझ लें दादी और नाने के हुक्म में ही आएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले कि मुझे स्पाइन इशू हुआ था और डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन करके पैरालाइज कर दिया है, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। ऐसे डॉक्टर का क्या अंजाम होना चाहिए और इस आजमाइश से निकलने को भी वजीफा बता दें। पहली बात है अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हर शख्स की तकलीफ जो उसके मुकद्दर में है उसे आकर मिलेगी और उसके अगेंस्ट अल्लाह ताला उसे जजा देगा। सही बुखारी में हदीस है, मैं अपने बंदे से जब नेमत लेता हूं तो उसकी जजा उसे जन्नत दूंगा। अब देखें ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ दुनिया में ये मामला हो जाता है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, कई बेगुनाह औरतें हैं उनकी इज्जत लूट ली जाती है। तो ज़ाहिर है दुनिया में ये सारा सिलसिला तो जारी है, आखिरत ओरिएंटेड होंगे तो फिर सब्र करना आसान हो जाएगा। बाकी इस किस्म के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर तो होता है, ये तो आपको पता है, वो पहले लिखवा देते हैं क्योंकि इसमें ये खतरा होता है, इसके कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि डॉक्टर की गलती है या मिस हैंडलिंग है या वहां पर वाकई ऐसे चांसेस होते हैं। तो अगर तो उसने जानबूझ के किया, यकीनन ऐसा नहीं किया होगा, तो फिर ही उस पर पकड़ होगी, अदरवाइज तो डॉक्टर तो कोशिश करते हैं कि जान बचाई जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला के सही मुस्लिम 2897 के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फतेह कस्तुनिया के फौरन बाद आना था, लेकिन कस्तुनिया को 80 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं 80 साल तो नहीं हुए कुस्तुनिया को फतह हुए हुए। कुस्तुनिया तो फतह हुए हुए तकरीबन 600 साल हो चुके हैं। ये जो कुस्तुनिया फतह होना है ना, ये तो मैंने अभी पिछले दिनों जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ये शाम की सूरत हाल के ऊपर, तो मैंने उसमें यही तो कहा है कि जो अहदीस शाम से मुतल्लिक है ये बिल्कुल कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक है। मुस्लिम शरीफ के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, मिशकात के अंदर पूरा चैप्टर मौजूद है, 161 से ज्यादा हदीस है। वो मेरी वीडियो आप देखें, उसमें मैंने यही तो बताया कि उसमें मौजूद है कि कुस्तुनिया फतह होगा और उसके बाद फिर ईसा इब्न मरियम दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो मैंने कहा था कि इससे तो यही लगता है कि दोबारा से ये इस्तांबुल जो है, टर्की जो है, ये काफिरों के कब्जे में चला जाएगा। ये दोबारा वाली फतह है, ये वाली फतह नहीं है। वो ये फतह तो हो चुकी है 1453 में, आज चल रहा है 2024, तो ये तो ऑलमोस्ट 600 साल पहले कुस्तुनिया फतह हो चुका है। नेक्स्ट, ऐसा वाला कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हम कलरफुल अबाया पहन सकते हैं या इस्लाम में सिर्फ ब्लैक अबाया की इजाजत है? इस्लाम में आप ब्लैक पहने, व्हाइट पहने, वो आपकी मर्जी है, कोई और कलर पहने, बस वो ऐसी फूलदार अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए जो खामखा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो मर्जी कलर इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं। ये कल्चरल है। इंडोनेशिया में व्हाइट इस्तेमाल होती है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ब्लैक है। ब्लैक जरा ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसके मैले होने के चांसेस कम होते हैं। ये गाढ़े कलर जो है उनका फायदा होता है कि बार बार आपको धोने नहीं पड़ते। व्हाइट वाला रिस्क तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में नहीं लिया जा सकता, वरना तो जो लोग बाहर निकलने वाले हैं उनके लिए तो फिर रोजाना बाया को धोना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा लगे कि मेरी दादी अम्मा का खत्म है घर में, तो सालाना क्या इसमें शामिल होने से मैं भी गुनहगार होंगी? उनको समझाएं कि इस तरह के खत्म करवाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे दादी के साले सवाब के लिए लोगों में खाना पकाकर तकसीम करते हैं। बाकी आप घर के अंदर मौजूद है तो जाहिर है मजबूरन बैठना पड़ेगा अंडर प्रोटेस्ट, और अगर वाइट कर सकते हैं तो कर दें, आपके हालात आप लोग बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट, वाला के कुरान और हदीस में जहां भी रिश्तेदार का लफ्ज आया है वहां कौन से रिश्तेदार मुराद हैं, और सिला रहमी के रिश्ते के अलावा जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाने या हक अदा करने का इस्लाम में क्या तरीका बताया गया है? देखें ये निभाना मुझे नहीं समझ आती, क्या निभाना आप लोग समझते हैं? निभाना यही होता है कि खुशी गमी में आपने शामिल होना है। ये तो नहीं है कि एक दूसरे के घर जाके बैठे रहना है, चाहे वो रहमी रिश्ते हो या ना हो, अपनी जिंदगी गुजारे, उनको अपनी गुजारने थे। निभाना और क्या होता है? यही होता है, खुशी के मौके पे शामिल हो गए, कुछ शादी के मौके के ऊपर, या कभी फौतगी होगी तो जनाजा पढ़ लिया, या कुर्बानी के मौके पे गोश्त भिजवा दिया, यही कुछ होता है। ये तो नहीं है कि एक दूसरे घर जाके बैठ जाना होता है। मुझे तो इससे इंतहाई चिढ़ है। ये पता नहीं कौन सी रिश्तेदारियां लोगों ने बनाई है कि आप बच्चों समेत जाके तो रिश्तेदारों के घर में रहना शुरू कर दें। इस किस्म की रिश्तेदारी निभानी कोई नहीं है, चाहे सगे बहन भाई क्यों ना हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला के अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, हम ये कैसे फर्क कर सकते हैं कि हम दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए पुरएतमाद हैं या मगरूर? देखें गुरूर ये तो दिल की कैफियत का नाम है, अल्लाह को पता है। तो हर शख्स को अपनी कैफियत का अंदाजा है। अगर आप खालिस्तान अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो भले आपको कोई मगरूर कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कहने से तो आप मगरूर नहीं होंगे ना। मगरूर तो तब होंगे जब आप किसी को हकीर समझेंगे और हक बात कबूल करने से भागेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स के मुखातबीन तो अक्सर जो उन्हें मुतकब्बिर कह रहे होते हैं, वो मुतकब्बिर तो खुद होते हैं क्योंकि हक बात कबूल ही नहीं कर रहे होते और नफरत भी कर रहे होते हैं कुरान सुन्नत सुनकर।
میرا خیال ہے جسے اللہ کا تعارف ہے وہ غرور تو نہیں کر سکتا. قرآن و سنت میں کانفیڈنس کا ہونا یہ اعتماد ہی ہے, اسے غرور تو نہیں کہا جا سکتا. نیکسٹ. مثلا کہ میں نے غلطی سے کئی مہینے پہلے کسی دوسرے انٹرنیٹ سے بغیر اجازت کے فری لانسنگ سٹارٹ کی, لیکن اگر پتہ ہوتا تو نہیں کرتی. اب صرف انٹرنیٹ کے پیسے ڈونیٹ کروں یا سارے پیسے جو کمائے؟ نہیں, صرف اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں یا اسی کو دے دیں, بہتر تو یہی ہے جس کے استعمال کیے, یا زبانی کلامی معافی کروا لیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ نماز میں اگر رکوع کرنا بھول گئے اور سجدے کے لیے بیٹھ گئے, پھر یاد آنے پہ واپس کھڑے ہوں گے رکوع کے, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, واپس آنے کی ضرورت نہیں, ایک رکعت اور پڑھ لیں پوری اور اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیں, نماز ہو جائے گی. صرف سجدہ صاف کرنے سے نماز نہیں ہوگی. رکوع چونکہ مین رکن ہے, رکوع چھوٹ گیا تو گویا کہ وہ آپ کی رکعت ہوئی نہیں ہے, تو سجدے میں وہ پورے کریں اور اس کے بعد ایک اور فالتو رکعت پڑھیں اس کے ایکویلنٹ اور اینڈ پہ سجدہ صاف کریں. یہ اس کا طریقہ ہے. نیکسٹ. سوال ہے کہ السلام علیکم, اگر کوئی بار بار بیمار پڑتا ہے تو کیا اس کی تکلیف اس کا گناہ سے آتی ہے یا کچھ اور ہے؟ موجودہ دور کے اندر جب کہ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے, ہر تکلیف کو آپ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں گے, عذاب نہیں کہا جا سکتا اسے. تو یہ خام خواہ لوگ اندازے لگاتے پھرتے ہیں, اس طرح کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ہمارے پاس. مکافات عمل کے اوپر میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے یہ سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں. بس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس پہ صبر کریں اور کوشش کریں اس سے نکلنے کی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر اور سفر پہ نکلے اور گاڑی کہیں 20-30 منٹ کے لیے رکے, لیکن کوئی ایسی جگہ نہ ملے جہاں نماز پڑھ سکیں, مسجد وغیرہ, تو روڈ پہ نماز ادا کرنا فرض ہے یا گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے؟ جو آپ کے لیے آسانی ہے. اگر روڈ پر ادا کرنا آپ کے لیے فیزیبل ہے تو پردے کا بھی اہتمام ہونا, یہ نہیں کہ ساری سواریاں دیکھ رہی ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں, کہ اپنا رخ کا اہتمام کر لیں بس. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ علی میں آپ کی طرح بڑی اسکالر بننا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں کہ قرآن اور حدیث کی 6 مین بکس پڑھنے کے بعد مجھے ایسی کون سی حدیث کی بکس اور فقہ اختلافی مسائل کے لیے بکس کو پڑھنا ہے؟ بکس تو کوئی نہیں اویلیبل, بس جتنی پڑھ لی کافی ہیں. قرآن کی تفسیر پڑھیں اور ہمارے قرآن کے تفسیر لیکچر دیکھیں, اختلافی مسائل دیکھیں, تو وہ جو محنت کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے, آپ اس میں ویلیو ایڈیشن کریں مزید. نیکسٹ. جی نیکسٹ سوال ہے کیا آن لائن جاب میں کرسمس بونس پکڑ سکتے ہیں؟ وہ کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ صرف اس خوشی کے موقع کے اوپر اگر کوئی کمپنی دے رہی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس لیے تو نہیں دے رہے کہ آپ کرسمس منائیں اس کے ذریعے, وہ تو فرق نہیں کرتے ہوں گے. عید کے موقع کے اوپر مسلمان بھی بونس دیتے ہیں, نان مسلمس کو بھی, مسلمس کو بھی, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی, کیا عورت نماز ٹراؤزر شرٹ میں پڑھ سکتی ہے؟ میں فجر کی نماز ٹراؤزر شرٹ میں پڑھ لیتی ہوں, کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, کسی کے سامنے تو نہیں پڑھ رہی. نیکسٹ. سوال ہے کہ وقت کے امام کے بغیر جاہلیت کی موت والی حدیث کا کیا مقصد ہے؟ اگر بیعت نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ صورت میں جب خلیفۃ المسلمین موجود ہو, ظاہر اب تو اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا نا, اب تو یہ پوری چیزیں ٹرانسفارم ہو چکی ہوئی ہیں, تو یہ ایک پولیٹیکل چیز تھی, اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ السلام, اگر ہم مکس گیدرنگ اٹینڈ کرتے ہیں جیسے ویڈنگ پارٹیز وغیرہ, تو کیا ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 140 کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ مکس گیدرنگ تو اجازت ہی نہیں ہے. عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو مرد و عورت کی علیحدہ علیحدہ گیدرنگ ہوتی ہے, مکس گیدرنگ میں تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو نہیں بنتا کوئی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی میری ماں مر چکی ہیں, میں اس کے بدلے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ نہیں, ان کے بدلے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. جو فوت ہو چکا وہ اپنے نامہ اعمال کنکلوڈ کر کے چلا گیا, آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کی طرف سے صدقہ کریں. روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو آپ پہ فرض ہے جو زندہ لوگ ہیں. ہاں منت کے روزے ہوں تو وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قریبی رشتہ دار رکھ لیں, باقی روزوں کی تو ضرورت ہی نہیں. جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس سے تو روزے کی فرضیت اور نماز کی فرضیت ختم ہوگی. نیکسٹ. علی بھائی اگر شوہر بیوی کو سمجھاتے وقت اگر ہسبینڈ طلاق کا ورڈ یوز اور نیت نہ ہو تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ کون سا جانور ہے جو طلاق کے لفظ کے ذریعے سمجھا رہا ہے؟ طلاق دینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہاں اگر وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ تم باز نہ آئی تو میں تمہیں ایک طلاق دے دوں گا, تو اس طرح تو دینے سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق تو دی نہیں نا, دے دوں گا. اور اگر وہ تھریٹ کے طور پر کہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہو گئی, تو مذاق میں بھی ہو جائے گی. بالکل واضح حدیث ہے ترمذی میں. جی نیکسٹ.
نیکسٹ والا کے ساتھ ٹریزر NFT کے نام سے ایک ایپلیکیشن ہے, اسے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام؟ اس میں کچھ اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہوتی ہے اور ایپلیکیشن آپ کو ڈیلی کا پروفٹ دیتی ہے. مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ تفصیلات, وہ آپ کو بہتر پتہ ہوں گی. پچھلے دنوں میں نے جو اسلامک بینکنگ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے حلال اور حرام کاروبار کے سارے اصول بتا دیے 4, اور دنیا میں 1 کروڑ قسم کے بھی کاروبار ہوں ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں گے اس کے تحت کہ یہ حلال ہے یا حرام. اور اس میں بنیادی شرط یہی ہے کہ جو کاروبار ہے وہ ڈکلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کاروبار کیا ہو رہا ہے. صرف کسی کو پیسے دے کر پروفٹ لینا اور یہ نہ بتاؤ کہ یہ شخص کیا کاروبار کر رہا ہے تو اس کا نفع تو جائز نہیں ہے. اور اگر پتہ چل گیا کاروبار کون سا کر رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ سودی طریقے پہ تو نہیں کر رہا, جوئے کے ذریعے تو نہیں کر رہا, پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی, دھوکہ تو نہیں ہے اس کے اندر. نیکسٹ. نسل کہ ہم سالوں پرانے کرایہ دار ہیں اور مالک مکان خود آفر کرتے ہیں کہ گھر خالی کرنے کے بدلے 12 لاکھ لے لیں, اور قانون کے ذریعے خالی نہیں ہو سکتا, پر ہم بھی پیسے لے کر گھر خالی کرنے کے راضی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, 12 لاکھ کیوں دے رہے ہیں وہ خالی کروانے کے لیے؟ کس چیز کے 12 لاکھ ہیں؟ آپ بدماش ہیں اور بدماشی سے قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے گھر کے اوپر, اور وہ قبضہ چھڑانے کے لیے 12 لاکھ روپے دے رہے ہیں. اس کا تو یہی مجھے مطلب لگ رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سمجھ آئیے تو مجھے بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. شاید بھائی آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ فرض کیا کہ 10 سال کا, 5 سال کا, 2 سال کا, تو اس سے پہلے وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا گھر خالی کر دیں تو ہم آپ کو اس کے بدلے پیسے دے دیتے ہیں. نہیں, اس طرح تو نہیں. پیسے کس چیز کے پیسے؟ ویسے ہی دیتے ہیں کہ بھائی وہ خالی کرنے کے ویسے ہی اس کو ایک سمجھ لیں کہ ایک لالچ دیتے ہیں کہ اس طرح گھر خالی کر دیں گے. اور نہیں, وہ پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب وہ انہوں نے کوئی وہاں پہ اس نے ادھر مکان بنوا دیا ہے, خام خواہ کے پیسے دے رہے ہیں نا, لالچ دے رہے ہیں, یعنی وہ رشوت دے رہے ہیں کہ نکلو ادھر سے, تو حرام ہے یہ. جی بالکل حرام ہے. نیکسٹ. کہ میری بہن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نوافل پڑھتے ہیں, ایسے نوافل کی کیا حقیقت ہے, نوافل کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نہیں, اس قسم کے تو کوئی نوافل نہیں ہے. آپ اپنے لیے نوافل پڑھیں, رہا اہل البیت کی جو اسلام کے لیے قربانی ہے, ہمارے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی انہیں مل رہا ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس قسم کی کوئی نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے. ویسے کرنے کے نام کے بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں 6 نفل. یہ دین کے اندر خود سے ہی بدعت داخل کرتی ہوئی ہیں, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. نیکسٹ والا کہ السلام علیکم, کیا فیملی ولاگ دیکھنا حرام ہے؟ فیملی ولاگ بنانا ہی حرام ہے تو دیکھنا تو اس سے بڑا حرام ہے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کسی مسلمان سے یہ بات پوچھی جائے گی؟ اسے نہیں پتا کہ اس طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کو کیمرے پر لا کر لوگوں کو دکھانا, اس کے ذریعے مال کمانا, اور دیکھنے والے بھی مجرم ہیں اور دکھانے والے بھی مجرم ہیں. اس کے اوپر تو ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو اس ٹاپک کو اتنا غلیظ سمجھتا ہوں کہ اسے تو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے بڑے مجرم ہیں, اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ, جن کا چینل ہے علی کی آواز, انہوں نے اسی کے اوپر بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. نیکسٹ. کیا گریٹر اسرائیل بنے گا کیا؟ جی مجھے تو لگ رہا ہے بنے گا, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ہوش آئے گی پٹنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد جا کر کہیں کوئی امام مہدی والا سلسلہ ہوگا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے, واللہ عالم. نیکسٹ. کیا ڈیجیٹل ڈرامز حرام ہیں؟ یہ کون سی ڈرائنگس؟ ڈیجیٹل ڈرائنگس. دیکھیں جو ڈرائنگس عبادت کی نیت سے نہیں بنائی گئی ہیں, انفارمیشن کے طور پر ہیں, ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. السلام علیکم, ہماری بلی کو نہ ٹھیک ہونے والی کڈنی کی بیماری ہے, لاسٹ سٹیج ہے, ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر مار دینے کی ایڈوائس کیا ہے, ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں, مارنے والی بات تو غلط ہے, وہ اپنی نیچرل ڈیتھ خود مر جائے گی. مارنے والی بات تو درست نہیں ہے. جی نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ جی اللہ سے یہی امید رکھیں کہ آپ اس کے پیغمبر کی تابع فرمان ہوں گے اور دین کے مطابق چلیں گے, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. باقی سگنل نہیں آنا, سگنل تو آخرت میں ہی ہے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ. سورۃ الحجر کی آیت ہے. اور یقین سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں جتنے ترجمے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے, کیونکہ موت سے پہلے تو یقین آ ہی نہیں سکتا. دنیا میں تو آپ نے غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. سورہ المدثر میں یقین کو اللہ تعالیٰ نے کھول بھی دیا کہ یقین جو ہے وہ موت ہے. تو موت تک تو اسی طریقے سے ایمان بالغیب والا معاملہ ہے. اچھا گمان رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ راضی راضی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جی نیکسٹ. بھی ٹائم ہو گیا, گھنٹہ ہو گیا پورا. اچھا جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.
जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।